اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ پھر جب موسیٰ نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پچھلی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم آئے تو سب سے بعد میں ہیں، لیکن اس دن ہم سب سے پہلے جائیں گے، یعنی جنت کے اندر، اور ہمیں گواہ بنایا جائے گا۔ قیامت والے دن تمام کے تمام انبیاء اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے اور ہمیں بلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور یہ امت بھی گواہی دے گی۔ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم یہ کہے گی کہ تم لوگوں نے تو ہمیں نہیں دیکھا، تم کیسے ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہو؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں کہیں گی، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے بارے میں قرآن میں پڑھا تھا، اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے، اللہ تعالیٰ اسی لیے انبیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، ساتھ ان کی قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ وہاں گواہی دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار پھر پھر کر انبیاء کے قصے لاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگے، بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی ہم نے ان قوموں کو دیکھا ہو اور جیسے نبی واقعی ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو تبلیغ کر رہے ہوں۔ اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھائی وہ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، اور وہ یہی کہتے اے ساحر، تیرے پروردگار نے جو تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے، تو ہمارے لیے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ اسی طرح کوئی بتا رہا تھا کہ ایک شخص شرابی تھا اور نان مسلم تھا، وہ نکلا اور اس نے کہا کہ اے گاڈ، تو اوپر ہے نا، اتنا مجھے پتا ہے کہ تو ہے، تو میری عادت ختم کروا دے اور جو صحیح راستہ ہے مجھے اس پہ چلا۔ صرف اس نے یہ دعا مانگی۔ اب اس نے نہ اسلام کی دعا مانگی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی نعمت عطا کر دی۔ تو جب تک انسان خود نہ چاہے، دوسروں کی دعائیں صرف کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اب ان لوگوں کو اللہ کا تو معلوم نہیں، ظاہر وہ تو گاڈ ہی کہہ کے پکاریں گے، لیکن اگر وہ گاڈ بھی کہہ کے پکارتے ہیں تو رب ان کی بات کو بھی سنتا ہے۔ اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل آدمی ہے اور بات بھی صاف طور پر نہیں کر سکتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ آئی ہوتی۔ اس طرح اس نے اپنی قوم کو الو بنایا اور وہ اس کی بات مان گئے، وہ تھے ہی نافرمان لوگ۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں گئے گزرے اور پچھلوں کے لیے نذیر بنا دیا۔ جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر غل مچا دیا، کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے، یا وہ آپ کے سامنے یہ مثال کچھ بحثی کی خاطر لائے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو قوم۔ اب کیا غل مچایا؟ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی تم بھی اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو پوچھتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تمام کی تمام ایسے بت بھی
اور سورج اور چاند کو بھی چھوٹی ٹکیا کی صورت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر مذاق اڑایا کہ چلو ہمارے بت بہتر نہ ہوئے، پھر تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی تو خدا مانا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا، وہ تو محض ایک اللہ کا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور وہ تو قیامت کی ایک علامت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لہٰذا اس کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی اختیار کرو، یہی سیدھی راہ ہے، کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لے کر آئے تھے تو کہا میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لایا ہوں، اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اے میرے بندو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کے رہے، تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے۔ ازواجکم تحبرون، دنیا میں تو انسان خوشیاں ڈھونڈتا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے، اس کی جو جو خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا، کسی ایک کو جانا پڑ جاتا ہے۔ تو خوشیوں والا گھر ایک دم سے افسردگی کا گھر بن جاتا ہے۔ ہر انسان جو پہلے چند گھنٹے پہلے اتنا خوش ہوتا ہے، ایک دم ان سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا میں خوشیاں نہیں مل سکتی، ہمیشہ کی یہ خوشیاں آگے جا کے ہی ملیں گی۔ ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوں گے جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کی کو لذت بخشے، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کرتے۔ ہمیشہ یہاں پہ مالک کا ذکر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے رضوان۔ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تم ہمیشہ یہی رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے، یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے تھے ہم ان کے راز اور مشورے سن نہیں رہے۔ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، فنا اول العابدین، سب سے پہلے میں عبادت کرتا، ہم انکار کیسے کر سکتے تھے؟ وہ پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک، عرش کا مالک، ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑیے کہ وہ کچھ بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہیں۔ اور دیکھیں کہ جب وہ بیٹے کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا اتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے کیا ایک ہی بیٹا ہونا تھا؟ کیا اب تک پوتے نہیں ہو جانے چاہیے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح کوئی بیوی نہیں ہونی تھی؟ پھر اب تو پھر بہو اور آگے سے اور نسلیں نہیں چلنی تھی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہی ایک ہی بات چلتی آ رہی ہے، یہ اپنے جیسا کمزور
اپنے رب کو بھی سمجھتے ہیں۔ جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے رشتوں کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے اولاد کی۔ ہم میں سے کوئی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اکیلا اگر بیٹھا رہے، اکیلا کچھ عرصہ رہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ انہیں چھوڑیے، وہ اپنی کچھ بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہیں، یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ آسمان میں وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہ حکمت والا، سب کچھ جاننے والا، بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں، زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں سب پر حکومت ہے۔ قیامت کا علم اسی کو ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ جس نے علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی۔ اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے، پھر انہیں کہاں سے دھوکا لگ جاتا ہے۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے پروردگار، اب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہو تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تعارف بھی کرایا اس رات کا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب کیا یہ ایک ہی رات میں نازل ہو گئی تھی؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں جو نازل ہوئی ہے وہ ایک ہی دفعہ جبریل امین کو پکڑا دی گئی کتاب لوح محفوظ سے، اور آسمان دنیا سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال کے ٹائم کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور یہ جو اگلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی رمضان پورے کا پورا ہی بہت افضل ہے، اور پھر اس میں ایک ایسی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان جو ایک یہ رات تھی 5 راتیں ہمیں دیں کہ ان 5 راتوں میں سے پھر ڈھونڈو اس کو، کیونکہ اتنا بڑا یہ خزانہ ہمیں ملنے جا رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری اس امت کی عمریں کم تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کے طور پہ، جیسے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 7 سال 100 8 100 سال لوگ زندہ رہتے تھے اور ان کو بہت موقع ملتے تھے جو ایمان لاتے تھے ان کو نیکیاں کرنے کی، تو ہمارا تو وقت ویسے ہی بہت کم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی جو عبادت ہے اس کو 1000 مہینے سے بہتر کہا گیا، اور جب اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 83 سال بنتی ہے۔ تو اب 83 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے جو بھی ہم کرتے ہیں، یعنی چاہے نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، چاہے سپارہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے اتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے جو ہمیں عطا کر دی۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک فرقے نے اس سے مطلب کچھ اور لے لیا، یعنی سورہ دخان کی یہ والی جو آیت آئی، یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ کون سی ہے؟ 15 شعبان کی رات، اور جس کو ہم شب رات بھی کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ اسی آیت سے جو اگلی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ بات تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس رات میں انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، انسان کی، معاشروں کی، ملکوں کی، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے سے بڑے، جتنے لوگوں نے آنا ہے ان کا بھی اور جن لوگوں نے جانا ہے ان کا بھی، مال، رزق، ہر چیز، سب فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایسی احادیث بھی کثرت سے ملتی ہیں، اور یہی بتایا گیا کہ اس کی جو اگلی صبح ہوتی ہے سورج کی کرنیں نہیں ہوتی، کیونکہ جو اتنے فرشتے آئے تھے، ساری رات یہاں قیام کیا اور لوگوں کے ساتھ ٹھہرے رہے، جو کر رہا تھا اس کا لکھتے جا رہے تھے، اور اگلے دن وہ اس کثرت سے واپس جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے کہ پھر سورج کی جو کرنیں ہیں وہ اس طرح کی سخت نہیں ہوتی، تیز نہیں ہوتی۔ تو ساری کی ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، آخری 10 راتوں میں تو خاص طور پہ اعتکاف کرتے تھے تاکہ کسی صورت یہ رات مس نہ ہو۔ اور اعتکاف کرنے کی زیادہ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، کہ وہ 10 کی 10 ہو سکتا ہے بعض اوقات چاند دیکھنے میں فرق آ جائے اور ہم جس کو طاق سمجھ رہے ہیں وہ طاق رات نہ ہو، تو اس لیے آخری 10 راتوں میں ویسے ہی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے للیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا اور یہاں کہا گیا کہ وہ خیر و برکت والی رات ہے، تو یقیناً جس میں قرآن نازل ہوا وہ خیر و برکت والی رات ہے۔ تو اس دن 15 شعبان کے دن خاص طور پہ کوئی عبادت کرنا یا اس دن کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز سنت سے ثابت نہ ہو اور اس کو ہم اجر و ثواب کی نیت سے کریں گے تو کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، تمام کی تمام بدعات گمراہی ہیں اور تمام کی تمام گمراہیاں آگ میں جانے والی ہیں۔ تو اگر آپ رکھتے بھی آ رہے ہیں نا روزے، تو 15 شعبان والے دن نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا ہو اور وہ سمجھے کہ شاید آپ نے اس کا رکھا ہے، ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جیسے ایام میں بحث کے روزے اس دفعہ جو ہیں وہ ان ڈیز میں آ گئے تھے، 15 شعبان کو جو تھا وہ ایام میں 20 کا روزہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ رکھنا ہے تو وہ میں نہیں کہوں گی کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک بہت اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن اس دن خاص طور پہ پکا پکا کے لوگوں کے گھر بھیجنا، اور اتنا اس چیز کو ہم نے اہمیت دے دی ہے اور کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اخباریں بھری ہوئی ہوتی ہیں ضعیف روایات کے ساتھ، کوئی ایک بھی صحیح روایت ہمیں اس کے بارے میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے جس چیز کے بارے میں ہمیں روایت نہیں ملتی تو ہم اس کو کیوں کریں؟ ہم دیکھیں شیطان ہم سے ایک بہت زیادہ نفع کا جو کام ہے نا وہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ کچھ عبادات وہ کروا لیتا ہے معراج والی رات اور کچھ کروا لیتا ہے 15 شعبان کو، اور یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم کرتے رہے ہیں، میں خود کرتی رہی ہوں، لیکن الحمدللہ جس دن سے پتہ چل گیا وہ دن، شاید 22-23 سال ہو گئے ہوں گے، وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد نہ کبھی سوچا نہ کیا۔ تو اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ بہت سے ایسے عمل کرنے والے ہیں جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن ان کو اس کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔ تو یہ شیطان کی پڑھائی گئی پٹی ہے، کیونکہ جب ہم ان راتوں میں جاگ لیں گے تو ظاہری بات ہے، اور رمضان سے تقریباً 1 مہینہ پہلے معراج آ رہی ہے اور 15 دن پہلے شبرات آ رہی ہے، اور پھر رمضان کی 5 راتوں میں پھر لوگ جاگنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پھر 27ویں میں ہی جاگ لیتے ہیں، تو ایک بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے ہمارا۔ تو جب بھی کسی معاشرے میں بدعت عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے سنت اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے معاشروں کا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے، جس کو دیکھیں آپ کو وہ شبرات مناتا تو نظر آئے گا، حلوے تو لازمی دوسرے گھر بھجواتا نظر آئے گا، پٹاخے بھی چھوڑے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، رونے والے، گڑ گڑانے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ تو جس روز ہماری نصیبوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اگلے سال جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، اور یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا
بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی، مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے سری دھواں ظاہر ہوگا، دخان کس کو کہتے ہیں؟ دھوئیں کو، جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دھواں 40 دن تک زمین کو محیط رہے گا۔ جو نیک آدمی ہے اس پہ بالکل ہلکا سا اثر ہوگا، اسے ہلکا سا زکام ہوگا۔ کافر اور منافق کے لیے یہ دھواں سخت تکلیف دہ ہوگا، اور منافق یہ کہتے ہیں کانوں اور آنکھوں کو پکڑے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت انہیں نصیحت کیوں کر کارگر ہوگی، حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ تو یہ جو دخان ہے نا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے بعد فوراً یہ اگلی سے اگلے، اور جو مومن ہے ان کو اٹھا لیا جائے گا، ہلکا سا ان کو ہوگا اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے، ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے، مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کے رہیں گے۔ ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے سری سند پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی، تم مجھے سنسار کر سکو۔ اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اور میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر باہر نکل جاؤ۔ اس وقت کتنی مشکل سے گزرے ہوں گے نا، ایک خوف تو ہوتا ہی ہے کہ کس طرح سے ایک پہاڑ کی طرح پانی خشک ہوا ہوا ہے، جیسے ایک برف کی طرح بالکل وائٹ کلر کا، اور ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی، نعمت کے سامان بھی جن سے وہ مزے اڑایا کرتے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی۔ آسمان اور زمین والے تو خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا کوئی نافرمان جاتا ہے، ان کی تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے بہت سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی۔ ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ ہماری بس پہلی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ، کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تب؟ یہ کہتے ہیں کہ تب جو تھا نا، یہ یمن کا لقب تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود جو انسان تھا وہ اچھا تھا، نیک آدمی تھا، اور اس کے کئی بیٹے تھے، لیکن جو اس کی اولاد تھی پھر ان میں کفر و شرک آ گیا، اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ نیز ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کل بھی عموماً ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے۔ موبائلوں پہ آپ دیکھیں آج ہماری ینگ جنریشن، کتنی ہی گیمز ہیں جو ایسی بن گئی ہیں جو گھنٹوں گھنٹے چلتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں کرکٹ میچ ہے، وہ اس کا کچھ سیزن ہوتا ہے، لیکن یہ موبائلوں پہ جو گیمز ہیں، اور پھر کہاں کہاں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں بچے کس طرح گروپس کی شکل میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کئی تو بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہیں۔
تو کیا ہے مطلب آج کل رمضان ہے، آج کل بھی بچے اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ کھیل تماشے کے طور پہ، اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے۔ فیصلے کا دن ان سب سے وعدے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کی کچھ کام نہ آئے گا۔ یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ دنیا میں تو کہتے ہیں فکر نہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تھوڑ کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ آپ تصور کریں جس آئل میں ہم آج کل پکوڑے فرائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیچے جو ایک تلچھٹ سی بچ جاتی ہے، ڈارک کلر کا گندا سا تیل، وہ پکتا ہوا ابلتا ہوا پینے کو دیا جائے گا، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی تیل جہاں گرتا ہے تو تکلیف زیادہ، کیونکہ چپک جاتا ہے نا۔ پانی گرتا ہے تو اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب تیل گرتا ہے تو وہ ساتھ ایک چپک جاتا ہے، لیس دار ہوتا ہے۔ اور کیا کہا جائے گا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ۔ جب پیاس لگے گی تو پانی کے ابلتے ہوئے چشمے کہیں اور ہوں گے، پھر کھولتے پانی کا عذاب ان کے سر پر اوپر سے انڈیل دو، استغفر اللہ۔ پھر اسے کہا جائے گا اب چکھ، تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا، یہ کچھ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ پرہیزگار لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، امن ہی امن، سکون ہی سکون، فی جنت وعیون، یہ چشمے ہیں اور وہ چشمے، باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس۔ یہ کیا بات ہے، باریک اور گاڑھا، باریک ہوگا، نفیس ہوگا لیکن باپردہ ہوگا۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری گوری عورتوں سے بیاہ دیں گے، اور وہاں امن اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، اور وہاں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی۔ کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں تو ہمیں ہر وقت ایک موت کی تلوار ہے جو ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو شکر ہے اللہ کہ تو نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور دن بھر ہر موقع پر ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ بس ہمیں جاننا ہے، ہمیں جانا ہے۔ رات سونے سے پہلے بستر پہ جاتے ہیں تو یہی اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اگر جان تو نے لے لی تو اچھا معاملہ کرنا۔ جب سوتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں۔ تو کتنا اس رب کا احسان ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف ہی ختم ہو جائے گا، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضل من ربک، یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی شخص کو اس کا عمل وحشت میں نہیں لے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اعمال بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اپنے اعمال کے سبب وحشت میں نہیں جاؤں گا، اللہ یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ آپ دیکھیں ہمارا کمال کیا ہے، اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے بنایا یہ جسم، اس کے آگے جھک جائے، اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرتے ہیں تو اس نے دیا، اور اس کی راہ میں ہم دے رہے ہیں، اور سارا نہیں دے رہے، کتنا کم ہے جو ہم دے رہے ہیں، زیادہ تو اپنی ہی ضرورتوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن اگر اپنی پیدائش سے لے کر قیامت والے دن تک سجدے میں پڑا رہے تو اس عمل کو بھی وہ کمتر جانے گا قیامت والے دن۔
اور پھر اتنی لمبی زندگی، اتنا عیش و آرام، اتنی سہولتیں، تو یہ تو ہمارے جو ٹوٹے پھوٹی سی نمازیں، یہ ٹوٹی پھوٹی سی ہماری کوششیں، کبھی بھی ان کی وجہ سے ہمیں وہ جنت کے اعلیٰ مقام نہیں مل سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تو بلا حساب بھیجے گا، جس سے تھوڑا نرمی کا معاملہ کرنا چاہے گا اس سے ذرا ہلکا لے لے گا، اور جس کو پکڑنا چاہے گا اس سے سارا حساب لے گا۔ تو فضل میں وہ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ محدث تھے پچھلی صدی میں علامہ ناصر البانی، ان کے 3 بیٹے اپنے والد سے ملنے کے لیے سعودی عرب آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ان کے والد واز کر رہے تھے اس وقت ان کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اور اپنا درس جاری رکھا، وقفہ نہیں ڈالا۔ پھر اپڈیٹس آئیں، یعنی اسی دوران، کہ گاڑی کاٹ کر نکالا گئے ہیں بچے، 2 مر گئے ہیں، 1 زندہ بچ گیا ہے۔ پھر بھی کہا الحمدللہ، ٹوٹل 5 بیٹے تھے، 2 انتقال کر گئے، 3 اب بھی میرے پاس ہیں۔ یہ پچھلی صدی کی بات ہے۔ تو جیسا یہاں کہا گیا نا، وہ امن ہی امن میں ہوں گے، وہ عیش ہی عیش میں ہوں گے۔ تو قرآن کیسا انسان کو حوصلہ دیتا ہے، کتنی ہمت دیتا ہے، ایک دین کا کام کرنے والے شخص کے اندر ایسا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ سو آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجاسیہ، گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ جاسیہ کا کیا مطلب ہے؟ گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ اس روز جو گروہ آئیں گے وہ زیادہ تر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ تھوڑی دیر، بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایک سعودی عرب سے ہمارے پاس ایک پمفلٹ آیا تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پہ رائٹ، ہر انسان کا جو ہم سب کا دایاں پھیپڑا ہے اس کی تصویر تھی۔ وہاں پہ کوئی مسلمان ڈاکٹر تھے، انہوں نے تصویر بنا کے بھیجی تھی۔ تو اس تصویر کے اندر باقاعدہ طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے، چاہے وہ کلمہ پڑھے چاہے وہ نہ پڑھے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے دائیں یعنی ہر سانس کے ساتھ، سبحان اللہ، ہر سانس کے ساتھ اس کا جو کلمہ ہے، اور باریک باریک ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بال ہوتے ہیں نا باریک باریک سے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں وہ موو کرتے ہیں، تو وہ انسان چاہے انسان ان آوازوں کو سننا چاہے چاہے نہ سنے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی، خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیز رات اور دن کے عدل بدل کر آنے میں، جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے، پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟
تباہی ہے ہر اس بہتان تراش اور گناہ گار کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ انہیں سنتا ہے اور پھر تکبر سے اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تو وہ ان کے کچھ کام آئے گا، نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا رکھا ہے۔ انہیں بہت سخت عذاب ہوگا۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ حضرت عثمان کے دور میں کہتے ہیں کہ بحر عرب کے اندر مسلمانوں کے 1400 بحری جہاز تھے۔ مسلمانوں نے اتنی ترقی کر لی تھی چند سالوں میں۔ 12 سال حکومت رہی ہے حضرت عثمان کی، اور حضرت عمر کی 10 سال، اور حضرت بکر کی 2.5 سال۔ تو آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے تھے تو 1400 بحری جہاز تھے مسلمانوں کے۔ لیڈ کر رہے تھے پوری دنیا کو۔ اللہ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار تھے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے سب کچھ ہی اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے۔ دن رات وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا بھی کام کرنے کو اگر کہا گیا ہے تو ہمیں وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کر دیں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے، اور اگر برا کرے گا تو وہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی، نیز انہیں دین کے واضح احکام دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا تو لا علمی کی بنا پر انہیں نہیں بلکہ علم آ جانے کی بات کیا، اور اس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی۔ اور جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، بس آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے، بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور پرہیزگاروں کا دوست اللہ ہے۔ یہ قرآن اللہ کے لیے دلائل بصیرت کا مجموعہ ہے اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری دنیا ہی زندگی ہے، یہاں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں ہے، وہ محض گمان سے ہی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ آپ انہیں کہیے اللہ نے تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا دیکھیں گے، استغفر اللہ، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، یعنی ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے متعلق ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے، بلا شبہ ہم لکھواتے جاتے تھے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی واضح کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے ایک ضنی چیز ہی خیال کرتے ہیں۔ ایک خیالی چیز ہے اور ضنی چیز پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، لہٰذا آج انہیں دوزخ سے نہ نکالا جائے گا اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات والارض ورب الارض رب العالمین، پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے ساری زندگی اللہ کو بھلائے رکھا۔ جو کریں گے ویسا بدلہ اس روز دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی شخص تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ لکھا کرتا تھا قرآن کو، اور کچھ عرصے بعد اس کے دماغ میں شیطان آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ نبی چاہتے ہیں اپنے پاس سے لکھوا دیتے ہیں، کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی، نعوذ باللہ، یہ کہا اور مرتد ہو گیا، اور اس کے بعد مکہ چلا گیا۔ مکہ گیا کچھ عرصے بعد ہی جب انسان کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں نا، تو پھر اس کی کشتی ڈبو دی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے دشمن ہیں وہ زیادہ دیر پھر اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تو اب مرتد ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جب مر گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو دفنا دیا۔ اب اگلے دن جب آ کے دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ اسلام سے واپس آیا ہے تو یہ یقیناً مسلمانوں کا ہی کام ہوگا۔ انہوں نے اگلے دن اس سے زیادہ گہرا گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کے آ گئے، اور اگلے دن نیکسٹ ڈے وہ گئے تو پھر وہی حال، پھر وہی حال، اور اب وہ پریشان ہو گئے، جتنا زیادہ گہرا کھود سکتے تھے، اب جیسے کنویں وغیرہ ہوتے ہیں کتنا نیچے جا کے گہرائی، ظاہر ہے اس سے زیادہ تو گہرا جا بھی نہیں سکتے، نیچے پانی آ جاتا ہے، تو جتنا گہرا وہ جا سکتے تھے وہ گئے، اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا، اور تیسرے دن انہوں نے جب دیکھا تو اس کی لاش پھر باہر پڑی تھی اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور اس طرح کے کچھ واقعات، ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جو ایک میری بہن ہے انہوں نے خود بتایا، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ واقعات
ہم مسلمانوں کا تو یقین ہے کہ جو چیز قرآن کے اندر آ گئی، حدیث میں آ گئی، من و ان یہی معاملہ ہوگا۔ ہمارے اگر ایمان میں کمی ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کا یقین نہیں آئے گا، جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ جس کا ایمان مضبوط ہے نا، وہ تو ایسے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ تو میری دوست وہ کہتی ہیں کہ میری ماں پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہوا، ان کی بدقسمتی کہ وہ قادیانی ہمارے ہمسائے تھے، تو میری امی ہمیں پتہ ہی نہ چلا کس وقت قادیانی ہو گئی۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب کہتے ہیں گھر والوں کو پتہ چلا، والد کہتی ہیں میرے فوت ہو چکے تھے، بہت نیک، بہت نمازی، بہت پرہیزگار تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ اب آپ سوچیں ایک عورت جس نے زندگی کے اتنے سال 35-40 سال ایک بندے کے ساتھ گزارے، وہ بھی تہجد گزار ہے، یہ بھی تہجد گزار، یہ خاتون بھی تہجد گزار، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور میری والدہ کی دوستی ہو گئی، اور پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے ہماری والدہ کو قادیانی بنا لیا۔ ایک دن کہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو گھر میں فارم پڑے ہوں، اور کہتی ہیں کہ میرا چھوٹے 2 بھائی اور میری والدہ وہ کہیں کہ بھئی یہ مٹھائی ہے، کھاؤ، ہم لوگوں نے تو یہ دین قبول کر لیا۔ میرے تو شوہر نے کہتی ہیں کہ اٹھا کے ماری مٹھائی، اور کہتی ہیں کہ پھر کہا کہ کہاں ہیں تم لوگوں کے جو عالم ہیں؟ پھر کہتی ہیں کہ یہ جو مسجد ہے نا یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں جس میں دھماکہ بھی ہوا تھا، وہاں پہ کہتی ہیں میرے شوہر کئی دن تک جاتے رہے کہ اپنے جو بھی تم لوگوں کے عالم ہیں ان کو لاؤ میرے ساتھ، ہم آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اور والدہ نے اس وقت کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں ان کا دین قبول کرتی، میں مسلمان ہی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگ مطمئن ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹیاں تھیں، مطمئن ہو گئے۔ کہتے ہیں جب موت کا وقت آیا تو اس وقت کہتے ہیں جب وہ بیمار ہوئی تو ایک دم سے یہ لوگوں میں تیزی آنا شروع ہو گئی، اور یہ بار بار جا رہی ہیں ہماری ماں کی خدمت کر رہی ہیں، اور پھر جب مر گئی ہیں تو انہوں نے تو کہا جی ہم نے تو لے کے جانا ہے، وہ تو ہمارے دین پہ مری ہیں۔ تو آپ دیکھیں ذرا اپنے ہی گھر میں جو رہنے والے ہیں، ہمیں نہیں بعض اوقات پتا ہوتا کہ وہ کس دین پہ ہیں۔ تو کہتی ہیں بہرحال بہت بحث مباحثہ ہوا، میرے 2 بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ کہتی ہیں کہ بہرحال ہم نے جس طرح بھی تھا ہم نے ان کو یہاں پہ اپنے قبرستان میں دفنا دیا۔ صبح کے وقت کہتی ہیں اگلے دن میرا بیٹا روتا ہوا اٹھ کے بیٹھا، اور اس نے کہا کہ امی امی میں نے نانوں کو دیکھا ہے، ان کے منہ پہ بہت زیادہ خون ہے، منہ پہ خون ہے۔ اب کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے فوراً گھر فون کیا، میرے بھائیوں کو بتایا کہ جاؤ جا کے قبر دیکھ کے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی جو قبر تھی ساری کی ساری بیٹھ چکی تھی، یعنی وہ سارا جو مٹی تھی ساری ان کے اوپر، وہ سلیبس جو تھیں وہ ساری ان کے منہ کے اوپر اور باقی جسم کے اوپر۔ تو اب مختلف علماء سے پوچھا گیا، پورا مسئلہ بتایا گیا کہ یہ مسئلہ تھا، اور اس طرح سے یہ دین سے انہوں نے یہ پھر گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اس کو کھول نہیں سکتے، یہ اللہ کا عذاب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھر دیں، مٹی سے بھر دیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وہ منو مٹی اس کے اندر ڈال دی گئی، یعنی ویسے تو مومن کی ہم جانتے ہیں نا قبر میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوا ہے اور جس طریقے سے بنائی جاتی ہے قبر، اس میں جگہ چھوڑی جاتی ہے کہ اس کو اٹھا کے بٹھانا بھی ہے، اور مومن کی قبر تو ویسے بھی پھیل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سوچیں کہ ان کے اوپر دنیا میں ہی عذاب، اور اس اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں، اور یہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے وہ من و ان سچ ہے۔ اور اتنی نیک وہ کہتی ہے میری ماں تہجد گزار عورت، ان کے مرنے کے بعد پتا چلا، کچھ سال بعد ہی مر گئی، کہتی ہیں ان کے مرنے کے بعد پتا چلا وہ تو اسی دین پہ تھی۔ تو دیکھیے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کا علم گھر گھر پہنچائیں، اپنے گھر کے ہر فرد تک پہنچائیں۔ کچھ پتہ نہیں کون کدھر کا مسافر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاحقاف۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے، سب چیزوں کو حقیقی مصلحت کی بنا پر
اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا، اور جو کافر ہیں وہ اس چیز سے اعراض کر جاتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ ممن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا ادعونی استجب لکم۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں سنتا ہوں، وہ سمیع و بصیر ہے، ہر لمحے سنتا ہے، ہر لمحے دیکھتا ہے۔ ان کو تو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا تھا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں یا خود ہی اس نے بنا لیا۔ آپ ان سے کہیے، اگر میں نے خود بنا لیا تو تم مجھے اللہ کے گرفت سے بچانے کے لیے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے، میں کوئی نرالا رسول نہیں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں یہ بھی نہیں جانتا مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا، تم سے کیا۔ کیسی کتاب ہے، ہر چیز کھول کے رکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے، مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور یاد کریں وہ حضرت عثمان بن مظعون جو کہ ایک صحابی ہیں اور ام علا کے بھائی بنائے گئے، جو انصاری تھی، اب یہ فوت ہو گئے، اور ام علا کیا کہتی ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے ان کو عزت دی؟ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتا اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد ام علا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، اس لیے کوئی فوت ہو تو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں جنتی ہے یا فلاں دوزخی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ نہیں صادر کر سکتے۔ کیوں؟ ہم جو بھی کہیں گے اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام کھڑے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف فرمائی کہ بہت اچھا انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ کہا جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو سب نے اس کی برائی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ دوزخ واجب ہو گئی۔ تو اس لیے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ کیا جائے، اس کی برائیوں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ایسی ہی گواہی دی تھی، وَشَاهِدَ شَاهِدًا مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے کون ہے، کون خوش نصیب جن کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام، یہ کون تھے؟ ایک یہودی عالم تھے، اللہ نے ہدایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا اور کہا خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، چند سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر دین کی خدمت کرتے رہے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ وہ ایمان لے آیا، تم اکڑ بیٹھے،
آخر وہ عالم تھے، ان کو سمجھ تھی، وہ قرآن تورات کو پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اگر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے تو تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ ایمان والے اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی لہٰذا یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو رہنما اور رحمت تھی موجود تھی۔ یہ قرآن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور یہ قرآن کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کرے اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے۔ اب پھر وہی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اور اس کی ماں نے مشقت اٹھا کے اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر ہی جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے۔ اللہ نے تو دن بھی گنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ اب کیا کہنے لگا؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ سب سے بڑا شکر تو ایمان کی دولت، اور باقی پھر جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں۔ جب تو نے احسان کیا ہے تو اب پھر مجھے بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر۔ سبحان اللہ، اگر انسان نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی انشاءاللہ نیکی کی توفیق دیں گے۔ اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت دعا۔ اور یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 کا ہو گیا، جوانی کراس کی اور ساتھ ہی 40 کا ہو گیا؟ 40 سال میں دعائیں کیوں یاد آتی ہیں؟ اب جب اپنی اولاد بڑی ہوتی ہے نا، تو اس وقت وہ جب مشقتیں کرتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس وقت پھر اس کو اپنے ماں باپ کی قدر آتی ہے، اس وقت پھر وہ اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ 40 سال تک اگر انسان کو ہدایت ملنی ہو تو عموماً مل جاتی ہے۔ جس کو 40 سال تک بھی ہدایت نہ ملے تو پھر اس کو نہیں ملتی، کیونکہ پھر دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے جتنی زیادہ لکڑی سخت ہوگی، پرانی ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کو موڑنا لچک کم ہوگی۔ نرم جو ٹہنی ہوتی ہے وہ آسانی سے مڑ جاتی ہے۔ دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہوں کا جو بوجھ ہے، گناہ جو ہے وہ دل کو کالا کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی باتیں اس کے رسول کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فوراً اگلی آیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ نتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، اور پھر وہ اہل جنت میں شامل ہیں۔ یعنی دعا مانگ لینا پورے قرآن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب جب دعائیں مانگی گئیں فوراً ہی اللہ نے ریوارڈ بھی لکھ دیا۔ جیسے ربنا حب لنا ہم نے مانگی تو اس کے فوراً بعد اللہ نے لکھا کہ ان کو اللہ نے جنت کے بالا خانے عطا فرمائے۔ تو ان دعاؤں کو اپنی روٹین میں لے آئیں۔ ایسا ایک وقت لازمی ہونا چاہیے کہ جب ہم ان ساری دعاؤں میں سے گزر جائیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا تھا، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی۔ اب یہاں پہ والدین نیک ہیں اور اولاد نافرمان ہے۔
اور دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں تیرا ستیہ ناز، ہماری بات مان جا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب کا قول صادق آتا ہے۔ بلا شبہ یہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو اگر بچوں کی شروع سے تربیت نہ کی، اگر شروع سے ہم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا، اپنے گھروں کے وہ ماحول نہ رکھے، اب دیکھیے کتنے بدقسمت ہیں وہ بچے جنہوں نے آنکھ کھولی اور ان کے والدین دین سے دور دیکھا، جن بچوں نے، کتنے بد نصیب ہیں جن گھروں کے اندر نماز ادا ہی نہیں کی جاتی۔ بعض تو مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ آپ جائیں تو ان کو قبلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ قبلہ ہے کس طرف۔ کتنے بد نصیب ہیں۔ اب جب بچہ جوان ہو جائے گا، اب جب ان کو عقل آ گئی ہے، اب جب بچہ جوان ہو رہا ہے تو اب وہ بات سنے گا۔ ہر ایک کے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے۔ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے اور ان سے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ ان باتوں کا بدلہ ہے۔ تم زمین میں ناحق اکڑا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے، اور ان سے یعنی کفار مکہ سے قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے، یعنی ہود علیہ السلام کا، جب اس نے احقاف نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ احقاف کس کو کہتے ہیں؟ ریت کے لمبے لمبے ٹیلے۔ کیوں؟ یہ تو بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، انہوں نے تو بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے، زمین دوز گھر بنا رکھے تھے۔ تو ان کو کیا ہوا جب اللہ کا عذاب آیا؟ سر سبز شاداب علاقہ تھا، بہت خوبصورت ترقی یافتہ لوگ، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ سارا کا سارا جو ان کا سرسبز علاقہ تھا وہ ریت میں بدل گیا۔ اتنے بڑے بڑے ٹیلے ریت کے، کہتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے اگر کوئی بھی چیز وہاں گر جاتی تو وہ ریت بن جاتی، یعنی اوپر نیچے سے ہر طرف سے، جیسے اگر انسان چلے تو پاؤں دھس جاتے ہیں نا، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو الٹا کے رکھ دیا۔ جبکہ ہود سے پہلے بھی انہیں ڈرانے والے آئے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرو، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس بادل کو دیکھا اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا، بلکہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی تھی، اور سب نیچے آ گئے تو اللہ کا عذاب اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اور سخت رفتار کی آندھی تھی جو ٹھنڈی تھی، اور 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر معلوم ہوتی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، عرب میں بارش ویسے ہی کم ہوتی تھی کہ اب بارش ہوگی، لیکن جب میں دیکھتی ہوں آپ بادل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم پر آندھی کا عذاب آیا، جب انہوں نے بادل دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسے گا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی۔ آخر ان کا حال یہ ہوا
कि इनके घरों के सिवा कोई चीज नजर ना आती थी, हम मुजरिमों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। हमने इन्हें इतनी कुदरत दे रखी थी जितनी तुम्हें नहीं दी। हमने इन्हें कान, आंखें, दिल सब कुछ दे रखा था, मगर इनके कान, आंखें, दिल इनके उस वक्त कुछ काम न आए जब उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया। इन्हें इसी चीज ने घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तुम्हारे इर्द गिर्द हम बहुत सी बस्तियां हलाक कर चुके हैं, और दलाइल को तरह तरह से बयान कर दिया जाता है ताकि वो बाज आ जाएं। फिर इन हस्तियों ने इनकी क्यों मदद न की जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह के सिवा तकर्रब इल्लाह का जरिया समझकर इलाह बना रखा था, बल्कि वो इनसे गुम हो जाएंगी। और नतीजा ये होगा इनके झूठ का, इस बात का जो झूठे अकीदे उन्होंने घर रखे थे। और वाकया भी याद करो जब हम जिन्नों के ग्रोह को आपकी तरफ ले आए थे और जो वो कुरान सुन रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो जिन्नात पहले ही फैल गए थे पूरी जमीन के ऊपर कि हम पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। जैसे हम पहले ऊपर जाते थे, आसमानों से खबरें लाते थे, अब हमें नहीं लाने दी जा रही। एकदम से ये शाबिस साकिब हमें मारा जाता है। तो अब उन्होंने कहा फैल जाओ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, और जैसा कि हम जानते हैं इसकी तिलावत जो है जहरी होती है, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे। और उस मौके पर चंद जिन्नात ने ये सुना, और फिर उन्होंने जाके अपने इलाके में अपने बाकी साथियों को बताया। जब वो इस मकाम पर आ पहुंचे कहने लगे खामोश हो जाओ। फिर जब कुरान पढ़ा जा चुका तो डराने वाले बनकर अपनी कौम के पास वापस आए। सुभान अल्लाह। पहले तो कहा खामोश हो जाओ, सुन रहे थे खामोशी से, और जब सुन लिया तो एक ही दफा सुन लेना कुरान इतना बदल दिया उनको कि वो डराने वाले अपनी कौम की तरफ बन के गए। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन मसूद की भी हमें रवायत मिलती है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। हमने आपको पहाड़ों की वादियों, घाटियों में हर जगह तलाश किया, और बड़ी रात हमने मुश्किल गुजारी। हम समझे कि शायद जिन उड़ा के ले गए हैं या किसी ने चुपके से मार डाला है। और सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने गारे हिरा की तरफ से आते हुए देखा। फिर जब उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो बहुत परेशान रहे, अब कहाँ थे? तो उन्होंने बताया कि मुझे जिन्नों की तरफ मैं गया था। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर जानवर की जो हड्डी होगी उनके लिए खुराक बन जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि हमारे लिए खुराक का इंतजाम किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी एक हड्डी, आप देखें अल्लाह की शान, कि हड्डी इंसान खा के फेंक देगा और वो किसकी बन जाएगी खुराक? हमारे भाई जिन्नों की। हम्म। अल्लाह ने कैसी फजीलत अता की है इंसान को। और फिर इसी तरह हर ऊंट की जो मींगनी है तुम्हारे जानवरों की खुराक है। हमारे जानवरों की खुराक भी कितनी पाकीज़ा दी गई। हम्म। वो जानवर कि जो गंदी खुराक खाते हैं या कोई ऐसी जहरीली चीज खाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई जानवर अगर सांप खाते हैं या कोई भी इंसान को नुकसान देने वाली चीज, वो हमारी खुराक का हिस्सा नहीं है, वो हराम है हमारे लिए। हर वो जानवर हमारे लिए हलाल है कि जो पाकीज़ा खुराक खाता है, साफ सुथरी खुराक खाता है। तो अल्लाह ने कैसी फजीलत दी हमें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हड्डी और मेंगनी से इस्तिंजा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे भाई जिन्नों और उनके जानवरों की खुराक है। और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नों के आने की खबर एक दरख्त ने दी थी। तो इससे क्या पता चलता है कि सब चीजों की सेंसेस अल्लाह ताला ने इन चीजों के अंदर रखी हैं। अपने रब को वो पहचानते हैं, अपने नबी को वो पहचानते थे। अब क्या कह रहे हैं? क़ालू या कौमना, कुरान सुन लिया। अब क्या कह रहे हैं? ए हमारी कौम, इन्ना समेना किताबन उनजिला मिन बादि मूसा। ए हमारी कौम, हमने ऐसी किताब सुनी जो मूसा के बाद नाजिल हुई। इसका मतलब है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, यानी यहूदी थे। वो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, हक की तरफ और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है। फौरन ही समझ आ गई उनको कि हमारी किताब के बारे में अब अभी आज भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसको रहमत बना के भेजा। ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो और उस पर ईमान ले आओ, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा,
تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو اسے زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا۔ یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا۔ تو یہ تقریباً 32 نمبر آیت تک جو ہے نا، یہ جنات کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز میں سنا اور ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا، 7ویں دن پھر اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا، اتنے بڑے زمین آسمان کو پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں سکتے، پورے کا پورا نظام چل رہا ہے، آخر ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں آ رہی۔ وہ اس بات پر قادر ہے مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن کافر دوزخ پہ پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے، بس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ اولو العزم جو پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں عام طور پہ جن کو بتایا جاتا ہے وہ 5 ہیں: سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتے ہیں، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے بس دن کی 1 ساعت ہی ٹھہرے ہوں، بات پہنچا دی گئی ہے، تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، یعنی خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اس طرف جانے سے روکا، تو پھر ان کے حصے کا گناہ بھی انہوں نے سمیٹ لیا۔ بعض اوقات ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے، انڈائریکٹ ہم لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہنسی مذاق، کوئی ٹھٹھا، کوئی نام رکھ دیا تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کافر ہی ایسا کریں گے، مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب ان کی موت کا وقت تھا، جان کنی کا عالم ہے، اور اپنی وصیتیں اس وقت وہ لکھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، اس وقت ایک لڑکا آیا اور وہ لڑکا رو رہا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو محبت تھی عمر بن خطاب سے۔ تو عمر بن خطاب اتنی شدید تکلیف میں ہیں، دودھ ان کی انتڑیوں سے نکل کے جا رہا ہے، اس دوران بلیڈنگ شدید ہو رہی ہے، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کی جو پائنچا ہے وہ نیچے ہے ٹخنوں سے، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس حالت میں بھی کہ اس کو اوپر اٹھا لو، اس کو اوپر اٹھا لو، اسی میں تقویٰ ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اس بچے نے فوراً اٹھا لیا۔ بعض اوقات انسان پریشانی میں ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں آج اگر آپ کسی کے، اگر کوئی بچہ پائنچے اونچے کرنے لگ ہی جائے تو اس کو باہر سے ریئیکشن نہیں، اس کو گھر والوں کی طرف سے ہی بڑی باتیں سننی پڑ جائیں گی۔ جو اللہ کا حکم ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایسی ایسی باتیں ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں اپنے لیے کتنا بڑا گڑھا میں نے آگ کا کھود لیا، کسی کا سر کو کور دیکھ کے۔ آج مائیں زیادہ پریشان اس بات پہ ہوتی ہیں کہ اگر بچیاں سر کور کرنے لگ جائیں، بچیاں بن ٹھن کے بال سٹریٹ کر کے باہر جاتی ہیں تو مائیں خوش ہوتی ہیں۔ اگر بچی اپنا سر کور کر لے تو کئی مائیں میرے پاس آتی ہیں شکایت لے کر کہ دیکھیں نا یہ اب اس عمر میں شادی کے بعد کر لیتی، کیا پتا شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی، آپ اپنی کیوں آخرت خراب کر رہی ہیں؟ اس رب پہ بھروسہ کریں جس نے یہ دی ہے، وہ نصیب بھی اچھے لکھ کے دے گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچہ داڑھی اگر رکھ لیتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں،
جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے یعنی مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب بے دریغ قتل کر چکو تو ان کی مشقیں کس کر انہیں قیدی بنا لو۔ پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تمہارے لیے یہی حکم ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر یہ حکم اس لیے تھا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بھی قتل کیے گئے اللہ ان کی حالت کو درست کر دے گا، جس حالت میں وہ اس دنیا سے گئے ہیں ان کی وہ حالتیں نہ رہیں گی، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا تعارف کروا دیا اور کتنا شوق اور بڑھتا جا رہا ہے، دل چاہتا ہے جنت کے بارے میں پڑھتے جائیں اور پڑھتے ہی چلے جائیں، کتنا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے قدم بڑھایا اور اس کے بعد پیچھے آ گئے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کہ میرے سامنے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ سامنے پیش کیا گیا اور قریب تھا کہ میں اس کو توڑ لیتا اور وہ ہٹا دیا گیا۔ کہتے ہیں اگر میں وہ توڑ لیتا تو وہ خوشہ، ایک خوشہ قیامت تک تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ کیا ہے وہ جنت! یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کب ملے گی؟ ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں بس ہمیں دنیا ہی ملتی چلی جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کرام دین کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ زیادہ تر صحابہ کرام گورنر بنے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، لیکن آج انصاری کا وہی عالم تھا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں؟ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ایمان لانے والوں کا تو اللہ حامی ہے اور کافروں کا کوئی حامی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جو کافر ہیں وہ چند روزہ فائدہ اٹھا لیں۔ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ سحری میں ماشاءاللہ اچھا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن آخر وہ کتنے گھنٹوں چلتا ہے؟ ہم؟ کافر کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے چند روزہ زندگی میں کھانا پینا پسند کیا اور آخرت کی زندگی جو ہمیشگی کی ہے اس کے بارے میں سوچا ہی نہ۔ یہ کھایا پیا کتنے دن چلے گا؟ یہ تو چند گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔
تو اللہ ताला कहते हैं चंद रोजा जिंदगी का फायदा उठा लें। वो इस तरह खाते हैं जैसे चौपाए खाते हैं। अब चौपाए कैसे खाते हैं? चौपाइयों के सामने अगर आप गौर करें, जब भी उनके सामने चारा रखा जाए ना, वो फौरन दोबारा से चरने लगते हैं। बकरियां हैं, आप छोड़ें, सारा दिन चरती रहेंगी। सुबह को अगर आप उनको भेजते हैं, उनके पेट साथ लगे होते हैं, और शाम को जब आते हैं तो बाकायदा तौर पे नजर आ रहे होते हैं। कहीं हम तो ऐसे नहीं खाते। और इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ही खाएं, और फिर उल्टे हाथ से खाना, और फिर ऐसे कि खड़े होके खाना। खड़े होके खाना नापसंदीदा है। पानी पीने के बारे में तो बहुत सख्त हदीस है कि उसको अगर पी लिया है, यानी अपने मुंह में डाल ही लिया है, तो उसको कह कर दो। कितनी ही बस्तियां थीं जो आपकी इस बस्ती से बढ़कर ताकतवर थीं, जिनके रहने वालों ने आपको निकाल दिया, हमने इन्हें हलाक किया, तो इनका कोई भी मददगार ना हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हो, उस शख्स जैसा हो सकता है जिसके बुरे अमल उसे खुशनुमा बनाकर दिखाए जा रहे हों, वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हों। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है, उसकी शान ये है, इसमें पानी की नहरें हैं। अब देखिए, नहरें तो दुनिया में भी हैं। अब न जाने वो नहरें कैसी हैं, क्या-क्या है उन नहरों की जिनकी अल्लाह ताला बार हर तारीफ करते हैं। और क्या, जो कभी बासी ना होगा, उसकी पानी की नहरें ऐसी हैं कि वो कभी भी उसका जायका खराब ना होगा। और दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा कभी ना बदलेगा। शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी। और कुछ नहरें साफ शुदा शहद की होंगी। अब देखिए कि क्या आबे ज़मज़म का जायका बदला? इतने हज़ारों सालों से है वो। बिल्कुल वैसा ही अपने घरों में ले आएँ, वो खराब नहीं होता पानी, बू नहीं छोड़ेगा। नीज़ इनके लिए हर तरह के फल होंगे, इनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत होगी। ऐसा शख़्स क्या इन लोगों की तरह हो सकता है जो हमेशा आग में रहने वाले हों? इन्हें खाने-पीने को खौलता हुआ पानी दिया जाए और इनकी आंतें भी काट के रख दे। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी बात कान लगा कर सुनते हैं। फिर जब तुम्हारे यहाँ से बाहर जाते हैं, तो इन लोगों से जिन्हें इल्म दिया गया था पूछते हैं, अभी-अभी इस नबी ने क्या कहा था? यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगे हुए हैं। जिन लोगों ने हदायत पाई, अल्लाह इनको और ज्यादा हदायत देता है और तकवा इख्तियार करता है। क्या अब ये लोग बस क़यामत का इंतजार कर रहे हैं? वो यकदम इन पर आन पड़े? इनकी निशानियां तो आ ही चुकी हैं। जब क़यामत आ जाएगी, तो फिर इनकी नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस आप जान लीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, और साथ में मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, उनको ये हुक्म है, तो हमें फिर किस कदर ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और आज के दौर में, जिस तरह के फितनों के दौर में हम लोग रह रहे हैं, हम जो चीज़ें अपनी आँखों को दिखाना नहीं चाहते, जो कानों को सुनाना नहीं चाहते, आप कोई दीन का काम कर रहे हैं, आप कोई दीनी लेक्चर सुन रहे हैं, अचानक ऐसा ऐड आ जाता है। नंगी औरतें, बरहना औरतें गाने गाते हुए, कुरान की तिलावत लगा लें, उसके अंदर इतने गंदे ऐड आ जाते हैं। अफ़सोस है मुसलमानों पर कि पैसा कमाने के पीछे ऐसे पागल हो गए हैं, ऐसे अंधे हो गए हैं कि ये ऐड अब सूरह रहमान के अंदर, सूरह बकरा के अंदर कोई काफ़िर तो नहीं डाल रहा। सारा मज़ा ही खराब हो जाता है। आप कोई टीवी के ऊपर कुछ देखना चाह रहे हैं, कोई खबर सुनना चाह रहे हैं अपने मुल्क की, तो आप देखिए कि कितना गंद देख के आपको वो देखनी पड़ेगी। तो फिर हमें कितना इस्तग़फ़ार करना चाहिए। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो गुनाहों से पाक थे। अल्लाह तुम्हारे चलने-फिरने के मकामात को भी जानता है, और तुम्हारे आखिरी ठिकाने को भी। हुँ? कहाँ जाके सोना है हमेशा के लिए? जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं, क्यों कोई सूरत नाज़िल नहीं होती?
پھر جب ایسی محکم صورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو آپ نے دیکھا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کا دورہ پڑ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے۔ پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا، تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر اے منافقو، تم لوگوں سے کیا بعید کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین میں فساد مچانے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ مومن کبھی فساد بپا نہیں کرتا، مومن کبھی قطع رحمی نہیں کرتا۔ ایک موقع پر ایک خاتون کو لے کر جایا جا رہا تھا اور محلے میں بڑا شور تھا۔ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ایک بچی کھڑی رو رہی ہے اور اس کی ماں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے، تو کہا کہ یہ ایک لونڈی ہے جس کو بیچا جا رہا ہے اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ کھڑی رو رہی ہے، یعنی بچی کو ساتھ نہیں لے جایا جا رہا۔ تو اب ماں پتہ نہیں کہاں جائے گی، کس کونے میں جائے گی اور بچی تڑپتی رہے گی۔ حضرت عمر نے پھر اس کے بارے میں یہ مسئلہ اپنی شورا میں رکھا اور کہا کہ کیا یہ قطع رحمی نہیں، ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کر دیا جائے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں واقعی، اور حضرت عمر نے یہی آیت پیش کی اور پھر یہ فرمان جاری کر دیا گیا، جس لونڈی سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے وہ اسے اب فروخت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں میں کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی، پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے، شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما کر کے انہیں دکھایا اور انہیں تا دیر زندہ رہنے کی آرزو دلائی۔ یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے، اور اللہ ان کے رازوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے ہیں جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے، تاہم آپ انہیں ان کے انداز کلام سے پہچان ہی لیں گے، اور اللہ تو تم سب کے اعمال خوب جانتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کر لو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس تم سستی نہ دکھاؤ اور دشمن سے صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی بستی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے، پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کی کھوٹ ظاہر کر دے۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے۔
اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہماری جگہ کوئی اور لے آئے گا۔ آج یہ قرآن ہم اٹھا کے بیٹھے ہیں، بہت جلد ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا اور وہ قرآن کو لے کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے آج موقع ہے، آج اور ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ کل کل انسان کرتا رہتا ہے وہ، ورنہ کل پھر کبھی بھی نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے پڑھا انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے کہہ رہا ہے وقتی طور پہ، اگر آج ذلیل ہو بھی رہے ہو لیکن تم اللہ والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فتحنا لک فتحا مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ اب بڑی خوبصورت صورت اور بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی۔ اب وہاں پہ معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو تقریباً 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام عمرے کی نیت سے تیار ہو گئے۔ اہل مکہ ان کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کو بھی طواف اور عمرہ کرنے سے روک سکیں۔ عرب میں سے جو بھی جانا چاہتا یہ ان کو نہیں روک سکتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ بھی ذیقات کا تھا، اس مہینے میں بھی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو مسلمانوں نے اپنے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور نکل کھڑے ہوئے۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کو کفار کو بار بار بتایا بھی گیا لیکن انہوں نے پھر بھی لڑائی کی تیاری شروع کر دی، اور حضرت خالد بن ولید ایک فوجی دستہ لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا راستہ تبدیل کیا اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے۔ مسلمانوں نے بار بار ان کو اپنے قربانی کے جانور بھی دکھائے لیکن وہ اس چیز کے لیے راضی نہ تھے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ جیسے ہی غزوہ خندق ختم ہوئی ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے، یعنی 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی ہے۔ اب 5 6 سال ہو چکے تھے مسلمانوں کو وہاں سے آئے ہوئے، اور اس کے بعد وہ جا نہیں سکے تھے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے پلے بڑے۔ بہت زیادہ ان کو خوشی ہوئی یہ بات سن کے، تو بڑی خوشی کے ساتھ وہ گئے۔ اب جب انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو سب صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ وہ جا کر پوری صورتحال ان کو بتائیں گے کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے، نہ ہی یہاں ہم کوئی قبضہ کرنے آئے ہیں، صرف عمرہ کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب ایک سفیر کو قتل کرنا اصل میں کھلا اعلان جنگ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ککر کے نیچے سب صحابہ کرام سے خون پر بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر کہا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اور ہم دیکھیں گے آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ فائدہ ہو گیا کہ اس موقع پر عمرہ تو کرنے کی اجازت نہ دی گئی، لیکن ان مشرکین کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی تھیں، یعنی 5 ہجری تک 3 جنگیں تو صرف مشرکین سے ہی ہو گئی تھی، باقی اقوام سے تو ابھی لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ غزوہ تبوک ایک ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ساری جنگیں انہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اب یہ تھا کہ یہ ایک معاہدہ طے پایا، اور اس کی روح سے دیکھا اگر جائے تو لگ رہا تھا جیسے مسلمانوں کا نقصان ہے، لیکن اللہ کیونکہ حکیم ہے تو اس کی حکمتیں پھر بعد میں سمجھ جائیں مسلمانوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی۔ آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کریں گے، صلح صفائی سے رہیں گے۔ نمبر 2، قبائل کو عام اجازت ہے وہ جس فریق کے حلیف بننا چاہیں بن جائیں۔ اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنی ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔
یعنی مدینہ سے اگر کوئی دوبارہ سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ عیسائی واپس چلا گیا تو اس کو واپس نہ کیا جائے گا۔ مسلمان اس دفعہ عمرے کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال وہ تلوار نیام میں لیے ہوئے آئیں گے، 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا، انہیں مکہ میں رہنے اور عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب یہ جب لکھا جا رہا ہے، اس وقت بھی جو سفیر تھا کافروں کا، اس کا بیٹا اسلام لے آیا اور اس نے آ کر اپنے زخم دکھائے، اور ابو جندل ان کا نام تھا، انہوں نے اپنے زخم دکھائے کہ دیکھو میرے اوپر اتنا اتنا ظلم ہو رہا ہے، زنجیروں میں مجھے جکڑا ہوا ہے۔ جب وہ آیا تو جو اس کا باپ تھا سہیل، اس نے کہا کہ ہم تو پھر یہ لکھیں گے ہی نہیں، یہ معاہدہ ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل تم جاؤ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور وہ روتے ہوئے ان کو واپس کرنا پڑا۔ اب آپ سوچیں اس موقع پر صحابہ کرام کے دل کی کیا حالت ہوگی، اتنے اتنے لوگوں سے وہ لڑ کر آ چکے ہیں۔ اب ان لوگوں سے لڑنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ موقع آیا تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بے چین ہو گئے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ سیدنا عمر کہنے لگے تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے ہی مدینہ کو چلے جائیں جب تک اللہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا۔ چنانچہ سیدنا عمر غصے کی حالت میں لوٹ گئے، مگر قرار نہ آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہم حق پر اب مشرک باطل پر نہیں؟ سیدنا ابوبکر نے فرمایا خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول وہ ہیں تم نہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے انڈرسٹینڈنگ ابوبکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہی الفاظ ہیں جو ابوبکر صدیق کے۔ اس وقت سورہ فتح نازل ہوئی، گویا اس وقت مسلمانوں کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہو رہا تھا، ابھی تک کچھ بھی حکم نامہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید نبی کو کوئی اشارہ دے دیا ہو، لیکن صحابہ کرام کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب گئے، رات کا وقت تھا، انہوں نے کوئی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، پھر دوسری دفعہ کیا، پھر تیسری دفعہ کیا، اور پھر کہتے ہیں عمر تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے 3 بار عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی جواب نہ دیا، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں۔ سید عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اونٹ کو ایڑ لگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا، مجھے خطرہ تھا میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ مخلص جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے بچا لیتا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، مجھے بلا رہا تھا، میں ڈر گیا شاید میرے بارے میں قرآن اترا ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سکون آ گیا سب کو۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بظاہر تو ہار رہے ہو، بظاہر تو تکلیف ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، واپس جانا پڑے گا، لیکن ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لغزشوں کی بات ہو رہی ہے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرتے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، یہدیک صراط مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں۔ آسمانوں اور زمین کے سب لشکر ہی اللہ کے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اس موقع پر معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے کچھ،
ایک موقع پر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، صرف ایک چھاگل میں پانی رہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں، جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو وہ اس طرح جیسے چشموں سے پانی بہتا ہے ایسے انگلیوں سے پانی بہنے لگا۔ چنانچہ سب نے پانی پیا، وضو بھی کیا اور اسی طرح حضرت جابر سے پوچھا، سالم نے ایک راوی ہیں، اس نے تم کتنے آدمی تھے؟ جابر نے کہا اگر لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں پانی کفایت کر جاتا، ہم تو صرف 1500 تھے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک معجزہ دکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور اس میں 30,000 کا لشکر تھا صحابہ کرام کا، ان سب نے پانی پیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں سے جو اگلی آیت نمبر 5 آ رہی ہے، اب جب یہ آیت شروع میں تقریباً 4 آیات نازل ہو گئی، اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فوراً اپنی فکر لگ گئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے ان کی برائیاں دور کر دے۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ یعنی آج ان مشرکوں کو ہم عذاب نہیں دے رہے، آج تمہیں واپس لوٹایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو کامیاب تم ہی ہو۔ بری گردش انہی پہ پڑ گئی، ان پر اللہ کا عذاب ہوا، اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا، ان قریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی گھروں کو واپس نہ آ سکیں گے، یہ خیال تمہارے دلوں کو بڑا اچھا لگا، بڑے خوش تھے منافق اور یہود پیچھے سے کہ چلو یہ تو خود چل کے وہاں پہ چلے گئے مرنے کے لیے، کیسے بیوقوف ہیں، کیسے احمق ہیں۔ یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا، تم برا گمان سوچ رہے تھے، تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ آپ ان سے کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اب اس کے بعد غزوہ خیبر ہوئی تھی، اب وہاں سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہاں ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا مسلمانوں کے جانے آنے کا خرچہ، تکلیف، اذیت، اللہ نے خیبر فتح کروا دیا۔
بہت بڑا ایک گڑھ کہہ لیں یہودیوں کا۔ تو وہاں سے جیسے ہی واپس آئے، جیسے غزوہ خندق، اس میں مسلمانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، پریشان تھے، بہت بری حالت تھی۔ اللہ نے اس وقت بنو نذیر سے بہت مال دلوا دیا، اور ان سب کے جو مرد تھے 600 کے قریب ان کو قتل کیا گیا۔ اب یہ خیبر جو تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فتح عطا کر دی۔ اب جو پیچھے رہ گئے تھے واپس آئے، اور واپس آ کے فوراً ادھر کو گئے۔ تو جو پیچھے رہ گئے تھے منافق نے کہا ہم بھی چلتے ہیں، کیوں یہاں تو مال ہاتھ آنا تھا۔ اب کہا گیا کہ نہیں، اب وہی جائیں گے جو پہلے گئے تھے، اللہ کے گھر جن کو جانے کا شوق تھا۔ اب پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہیں گے ان قریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا، تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا، اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے پھیر لیا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ بنو نذیر کا معاملہ ہوا تھا، تو اس میں خیبر کا جو سردار تھا حید بن اخطب، اس نے مسلمانوں کے خلاف چالیں چلی تھیں، وہ مارا گیا تھا۔ اور اس وقت سے یہودی جو تھے بہت زیادہ غصے میں تھے، اور مدینہ پر ہر روز حملہ کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب ان کا جا کے خاتمہ کیا جائے۔ اب یہ تھا کہ جب یہاں پر پہنچے تو باقی چھوٹے چھوٹے قلعے جو تھے وہ تو مسلمان آسانی کے ساتھ فتح کرتے گئے، لیکن ایک جو قلعہ تھا وہ خیبر کا، اس میں کافی مشکل پیش آئی۔ اس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کسی قوم پر جہاد کرتے تو ان پر صبح تک حملہ نہ کرتے۔ صبح اگر ان لوگوں میں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے، اگر اذان کی آواز نہ آتی تب حملہ کرتے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی پھاپڑے ٹوکریاں لے کر نکلے، کیونکہ وہ زراعت پیشہ تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لشکر سمیت ہی آ پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا اور اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا، ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، ان کی صبح منحوس ہوتی ہے۔ تو خیبر کا ایک قلعہ قموس جو تھا، اس کے اوپر کافی دن حملے ہوتے رہے، لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس میں ایک جری پہلوان یہودیوں کا سردار جو تھا مرہب بھی تھا۔ اب 20 دن تقریباً گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ خیبر فتح کروائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ پہلا موقع تھا، عمر بن خطاب کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتنی پیاری بات کی گئی کہ اللہ سے وہ بھی محبت رکھتے ہیں اور اللہ بھی ان سے رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میرا دل کیا کہ کاش کہ صبح میرا نام لیا جائے۔ اب حضرت علی کا نام پکارا گیا، ان کو بلایا گیا تو پتا چلا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا، دعا دی، وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس کے بارے میں کوئی کسی ڈاکٹر کا میں سن رہی تھی، یا مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کا تھا، بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح تھوک لگایا تھا، شاید ڈاکٹر شرافت نے یہ بات بتائی ہے، کہ جو طب نبوی سے علاج کرتے ہیں اور MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس میں بہت تاثیر دیکھی ہے۔ اگر آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو یا نظر کمزور ہو، کسی کی بینائی ختم ہو رہی ہو، تو آنکھوں میں صبح اگر اپنا لعاب لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی واپس کر دے گا۔ وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے حوالے کیا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام سے جاؤ، جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو۔ کیا خوبصورت دین ہے، پہلے دعوت دو، اور پھر اگر وہ نہ مانے پھر حملہ کرو۔ یہ نہیں کہ ان کو مارتے جاؤ اور پھر جو بچ جائیں وہ پھر ڈر کے تم سے کہہ دیں ہم اسلام قبول کرتے ہیں، نہیں۔ اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت علی نے مرہب کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کا کام تمام ہو گیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔
اور اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اب یہ صحابہ کرام کو حوصلہ دینے کے لیے ایک اور تمہارے لیے جنگ تیار ہو رہی ہے، اس میں اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اب دوبارہ واپس اسی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ کوئی اندھا یا لنگڑا بیمار اگر جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کا حکم مان لے، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور سرتابی جو کرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ قد رضی اللہ عن المؤمنین، تو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ پھر یہ ٹائٹل نہیں لگ گیا کیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ بے شک مومنوں سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو ان کے دلوں کا حال سے معلوم ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بہت پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں اندر جائیں، لیکن اپنے نبی کے حکم پر انہوں نے سب نے اپنے سر خم کر دیے، اور انہیں ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا، لہٰذا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی۔ جلد فتح کون سی ہے؟ جو ابھی خیبر کی ہوئی، اور بہت سے مال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ یہ تو تمہیں جلد ہی دے دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے رکھے۔ ایک اور بھی دے گا، کیا دے گا؟ فتح، جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے۔ ابھی فتح مکہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گئی۔ اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی۔ آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، ان سے تمہارے، جبکہ ان سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا۔ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا۔ اللہ کو بھی غصہ ہے ان پہ۔ اور اگر اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا، اب اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے، سبحان اللہ، لا تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے، پھر ان کی وجہ سے تمہیں نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہوگی، بعد میں پچھتاتے تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا، اور روکا اس لیے گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ 70 کے قریب لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، شاید ان کے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اس رب کائنات کو پتا تھا۔ لم تعلمو، تم نہیں جانتے تھے، میں ان کو جانتا تھا۔ ان کی وجہ سے اگر ان کو جنگ ہوتی تو ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ لڑنا پڑتا، تو وہ بھی مارے جاتے۔ ہم نقصان کا، اور تمہیں بعد میں پتا چلتا کہ تم مسلمان ہو چکا تھا، پھر تمہیں دکھ ہوتا، پھر تمہیں پشیمانی ہوتی، تم پچھتاتے۔ اللہ کی محبت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے پھر وہاں سے وہ نکل آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبب پیدا کیا۔ اگر مومن ان سے الگ ہو گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے۔ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی عصبیت کی ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا، انہیں تقوی کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور جب کہا صحابہ کرام سے 3 دفعہ کہا اٹھو قربانی کرو اور اپنے سروں کے بال منڈوا لو، کوئی نہیں اٹھا۔
परेशान हुए, अपने खैमे में गए। हज़रत उम्मे सलमा थी उस मौके पर। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी को कुछ ना कहें, बल्कि आप उठें और उठ के अपनी कुर्बानी करें और अपने सर मुंडवा दें, क्योंकि वो अभी तक इंतज़ार में होंगे। वो मुंतज़िर थे सहाबा कराम कि शायद अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए। और इतना सफ़र करके गए हों, आप सोचें तकरीबन 250 मील पे था उस वक़्त मदीना, और 12 मील पे बैठे हैं मक्का से। अब इतना लंबा सफर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करवाया अपने नबी को और सहाबा कराम को, कि जिनसे अल्लाह राजी है, सिर्फ और सिर्फ इन 70 लोगों की खातिर, कि जो दिल में ईमान ला चुके, अभी शायद उन्होंने इम्प्लीमेंट भी ना किया हो, शायद अभी उनमें से किसी को नमाज भी ना आती हो या किसी को पढ़ने का मौका ना मिला हो, लेकिन ईमान का इतना वजन है और अल्लाह के नजदीक ईमान वालों की इतनी कदर है कि उसी तरह अपने नबी को कहा गया कि 250 मील वापस जाएं, अभी नहीं। क्या खूबसूरत दीन है, क्या अल्लाह की मोहब्बत महसूस होती है कि वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है। जिनकी खातिर ये सब किया जा रहा था, शायद उनको भी पता ना हो, उनको भी बाद में ये आयत नाजिल हुई और कहीं बाद में पता चला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम था। बिलाशुबा अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था। अब मुसलमान परेशान होने लगे कि हमने तो उम्रा करते देखा है कि जो एक हकीकत था, तुम इंशाल्लाह मस्जिद हराम में अमन के साथ दाखिल होगे, उस वक्त तुम सर मुंडवाओगे, बाल कुतरवाओगे और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। वो इस बात को जानता था जिसे तुम नहीं जानते, लिहाजा इस फतह से पहले उसने तुम्हें एक करीबी फतह अता फरमा दी। कितनी दफा बार बार वही बात सहाबा कराम को समझाई जा रही है, उनको कूल करने के लिए। ईमान के लेवल जो है ना उनके बढ़े हुए थे कि हम यहाँ आ गए हैं, अब हम इनसे लड़ मरेंगे और हम अल्लाह के घर का तवाफ करके वापस जाएंगे। वही तो है जिसने हदायत और दीन हक देकर अपने रसूल को भेजा ताकि इसे सब अदियान पर गालिब कर दे। सुभान अल्लाह। और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशद्दाउ अलल कुफ़ारी, जो लोग आपके साथ हैं वो काफिरों पर बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। अब उनको ठंडा किया जा रहा है कि देखो वो भी तुम्हारे जैसे हैं, तुम भी इन्हीं मुश्किलात में थे ना, अपना ईमान ज़ाहिर नहीं कर सकते थे। एक हद उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है कि जब वो निकले थे हिजरत के लिए, उन्होंने कहा था जो चाहती है कि उसकी माँ उसको गुम पाए वो आ जाए, मेरा मुकाबला करे, मैं जा रहा हूँ मदीना, हिजरत कर रहा हूँ, जिसने आना है आ जाओ। कोई डर नहीं था, बाकी सब छुपते छुपाते निकले थे। तो अल्लाह बता रहे हैं कि वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहनें हैं, ईमान लाया हुआ है। तुम तो आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने वाले हो, बहुत नरम दिल हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए ऐसा ही बना दे। तुम जब देखोगे इन्हें रुकू सजूद करते हुए, अल्लाह के फजल उसकी रजामंदी तलाश करते हुए देखोगे, सजदा की वजह से इनकी पेशानियों पर इम्तियाजी निशान मौजूद होता है। इनकी यही सिर्फ तौरात में बयान हुई है, यही इंजील में, जिससे एक खेती हो जिसने अपनी कौंपल निकाली, फिर इसे मजबूत किया, फिर वो मोटी हुई, अपने तने पर खड़ी हो गई। इस्लाम का पौधा भी एक कॉम्पल निकली थी, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वो जब निकली फिर साथ ही छोटे छोटे पत्ते निकले। अबू बकर आ गए, हजरत खतीजा आ गई, हजरत अली आ गए। हम्म? फिर इसे मजबूत किया, फिर वो मोटी हुई और फिर अपने तने पर खड़ी हो गई और किसानों को खुश करती है। ये जो लगाने वाले थे सहाबा कराम, जैसे जैसे इस्लाम फैल रहा था वैसे वैसे ये खुश होते थे ताकि काफिरों की उनकी वजह से गुस्सा दिलाए। इस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं, नेक अमल किए, अल्लाह ने इनसे मगफिरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। तो सहाबा कराम ने इस खेती को, इस ये जो पौधा था इसको अपने खून के साथ सींचा है। पानी नहीं लगाया सहाबा कराम ने। अब इतने वाकयात होते हैं और इतना मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं ये भी सुना दूं और मैं ये भी सुना दूं, और टाइम है कि भागा ही जाता है।
جی